بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیگم زبیدہ خاتون کے ہمراہ دریا کے کنارے پر ٹہل رہے تھے۔ اس دوران ان کی ملاقات ایک معروف بزرگ بہلول سے ہو گئی۔ بہلول ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ یہ گھر 1 دینار میں خرید لو، میں دعا کروں گا تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں جنت میں ایک گھر عطا کر دے۔ خلیفہ نے اسے ایک دیوانے کی بڑھ سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ البتہ ملکہ نے انہیں 1 دینار دے کر یہ کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ رات کو ہارون الرشید نے خواب میں یہ دیکھا کہ جنت میں ان کی بیگم کا ایک محل بنا دیا گیا ہے۔ اگلے دن جب خلیفہ نے بہلول کو وہی کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہنے لگے کہ میں بھی جنت کا محل خریدنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے جواب دیا کہ آج اس محل کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ قیمت میں تو کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر کل سے آج تک تم نے اس گھر کی قیمت اتنی کیوں بڑھا دی؟ بہلول نے جواب دیا، جنت کا سودا بن دیکھے بہت سستا ہے، مگر دیکھنے کے بعد ساری دنیا کی بادشاہت بھی اس کی کم قیمت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ حکایت ہے جس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ایک غیر متعلقہ ہے، لیکن جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ آخرت کی آنے والی دنیا کی ہر حقیقت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنے والی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات والا صفات ہے۔ وہ رب اتنا طاقتور اور اس کے مقابلے میں تمام مخلوقات اتنی کمزور تر ہیں کہ سب مل کر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ رب آج اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے، مگر لوگ اس کی عبادت بلکہ اس کے وجود سے بھی منکر ہیں، صرف اس لیے کہ تمام تر طاقت اور عظمت کے باوجود وہ رب پردہ غیب میں ہے۔ وہ فوراً کسی مجرم کو نہیں پکڑتا، وہ کسی انسان کو نظر بھی نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی کمزور اور بے وقت ہستی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، یا پھر ان کی جبین نیاز جھکتی بھی ہے تو کسی ایسی مخلوق کے سامنے جو انہیں نظر آ رہی ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو یا کوئی قبر۔ کل قیامت کے دن ان میں سے ہر مخلوق کی بے وقعتی اور اللہ کی عظمت کا مشاہدہ انسان اپنی آنکھوں سے کر لے گا، مگر اس وقت نہ اللہ کے سامنے جھکنا کام آئے گا اور نہ ہی اس کی بندگی کوئی فائدہ دے گی۔ یہی معاملہ جنت کا ہے۔ دنیا کی معمولی نعمتوں کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں کو اگر جنت نظر آ جائے تو ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ اس جنت کا حسن، اس کی نعمتوں کی کثرت، اس کی ابدی زندگی اور اس کا لافانی عیش ایسا ہے کہ اس کے لیے انسان اگر اپنی پوری زندگی اور اگر پوری دنیا کو بھی بطور قیمت پیش کر دے تو یہ کم ہے۔ مگر چونکہ یہ جنت پردہ غیب میں مستور ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے۔ دن میں صرف 5 وقتہ نماز کے لیے بمشکل 1 گھنٹہ، سال میں 1 ماہ کے روزے، اگر بچت اور گنجائش ہو تو سالانہ معمولی زکوٰۃ اور زندگی میں 1 دفعہ حج، بس یہی جنت کی کم از کم قیمت ہے۔ مگر آج لوگوں کو یہ قیمت بھی گراں گزرتی ہے۔ یہی معاملہ جہنم کے عذابوں کا ہے، جن کی ایک جھلک اگر انسان دیکھ لے تو ساری زندگی گناہوں اور نافرمانی کے ہر کام سے دور رہے گا۔ مگر چونکہ یہ جہنم اور اس کے بدترین عذاب آج آنکھوں سے دور ہیں، اس لیے انسان انہیں بھول کر عارضی اور فانی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حد کو پامال کر دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آخرت کا ہر سودا ایسا ہے کہ انسان کے لیے سب کچھ دے ڈالے، مگر غیب کے پردے کی بنا پر یہ سودا بہت سستا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان ہر قیمت دے کر یہ سودا کرنے کو تیار ہوگا، مگر اس روز کسی قیمت پر یہ سودا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔